بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح کربلا، اور اس پروگرام میں ہم کچھ دنوں سے جو ہے پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں ارکان ایمان پہ، اور آج تھوڑا بہت ارکان ایمان کے ساتھ ساتھ غم حسین پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ بات ہو رہی ہے کربلا کی، اور امام حسین علیہ السلام یا غم حسین علیہ السلام جو ہے وہی یقیناً روح کربلا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری خاص مہمان، ہماری گیسٹ اسپیکر محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ ممنون۔ تو آج ہم ایمان اور ارکان ایمان پہ بات کر رہے تھے، اور آخری ایپیسوڈ میں ہم نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کیا، اور انہوں نے پیغمبر نے مجھے ادب کیا امیر المومنین علیہ السلام کو، اور امیر المومنین علیہ السلام نے امیر ہے مومنین کے تو مومنین کو ادب کیا۔ اور ہم بات کر رہے تھے امام علی علیہ السلام کی حکمت کی ایمان کے بارے میں، اور اسی ایمان کے ارکان، اور اب ہم نے ایک کنیکشن دینے کی کوشش کی ادب کی اور ایمان کا، آپس میں جو کیا کردار ہے، کیا کنیکشن ہے۔ جس طرح سے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کئی ساری خوبصورت باتیں کہی، تو میرا ذہن اس بات کی اور جا رہا تھا کہ ایمان، اپنے بچوں کو بھی ایمان سکھانا، ان کے اندر وہ ایمان کا بیج بونا جو ہے وہ ہم سب سے پہلے کس طرح سے کرتے ہیں، واجبات انہیں یاد دلا کے، اور جب ہم انہیں واجبات یاد دلاتے ہیں، وہ ہیبٹس انہیں یاد دلاتے ہیں، تو اس وقت ہم اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ لائک وہ آسان ہو جاتا ہے بہت سارے پیرنٹس کے لیے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے جو والدین دیکھ رہے ہیں انہیں یہ سوال ہو ان کے ذہنوں میں کہ اگر یہ بچے جو ہے ان میں کس طرح سے ایمان جو ہے نا اسٹرانگ ہو، یا کس طرح سے ایمان کا بیج ان کے اندر بوئے تاکہ وہ ایمان کا بڑا درخت بن کے ایک جس کی اچھی اچھی شاخیں ان میں جو ہے درخشان ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کو یہی واجبات سکھاتے ہیں تاکہ اس کا ایمان اسٹرانگ ہو۔ ادب یہ ہے کہ جب ہم اپنی بچی کو فار ایگزامپل یا اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، اس کو بہت ہی پیاری سی جا نماز لا کے دے، اسے پرفیومز لگانا سکھائے، اسے کہے کہ ادب یہ ہے کہ آپ وضو بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ بہت الگ ہوتا ہے نسبت بھی اس کتاب کے کوئی ناولز، کوئی سٹوری ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم صوفے پہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے پیر جو ہے وہ سپریڈ کیے ہوئے ہیں ہم نے، لیکن جب ہم قرآن کریم کی بات آتی ہے تو کبھی کوئی بھی انسان جو ہے اس طرح سے قرآن کریم کو نہیں پڑھتا، ایک خاص ادب ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گی مزید آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ادب اور ایمان کا جو آپس میں کنیکشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم بیٹھیں اور کچھ گفتگو اپنے امام علیہ السلام کے کلام سے اپنے قلوب کو نورانی کر سکیں۔ تو جیسے ہم لوگوں کا لاسٹ پروگرام پہ جب ہم اختتام پہ تھے، اور ابھی آپ کے سوال کے ضمن کے اندر بات کروں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ باوجود اس کے کہ دین ہمیں کچھ آداب سکھاتا ہے، عبادت کے لیے بھی پہلے آداب سکھاتا ہے اور اس کے بعد ہم سے عبادت چاہتا ہے، اسی طرح عزاداری جو ہے اس کے کچھ دینی آداب ہیں، اس کے بعد دین ہمیں وہ عزاداری دیتا ہے۔ تو ہر چیز جو خدا کی جانب سے انسان کی طرف ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت آرگنائزڈ انداز میں اس تک پہنچائی گئی ہے۔ کوئی بھی چیز رینڈملی اٹھا کے بس ایسی نہیں ڈال دی گئی۔ اگر سورج ہے تو اس کا ایک پورا نظام شمسی ہے، اور ان کے چلنے کا، ستارے ہیں، چاند ہے، یہ تمام جو فلکی نظام ہے، جو زمینی نظام ہے، ہر چیز کو خدا نے ایک آرگنائزڈ انداز میں بندے تک اپنے پہنچایا ہے۔ تو اور یہ تمام چیزیں اگر ایک ادبی اصطلاح سے دیکھی جائیں تو کتنی باادب نظر آتی ہیں نا، کہ سورج بھی اپنے وقت پہ نکل رہا ہے،
چاند کو بھی پتہ ہے میں نے کب گھٹنا ہے کب بڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں مصروف ہے. تو یہی فریضہ جو ہے انسان پہ بھی عائد ہوتا ہے، خصوصاً دیندار انسان پہ. اور جب ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ویک کہ ہم سب سے زیادہ فقدان جو ادب کا دیکھتے ہیں وہ دینداروں میں دیکھتے ہیں، ٹھیک. تو دینداروں کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو صرف بے دین انسانوں کو نہیں لگتی، وہ صرف دیندار لوگوں کو کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپ ایسی تکلیف ایسا مرض جو ہے وہ آپ کسی بے دین انسان میں نہیں دیکھیں گے، آپ کسی دیندار میں ہی آپ کو نظر آئے گا. جو جتنا نمازی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، اس کے اندر وہ مرض جو ہیں وہ موجود ہوں گے. تو جتنا انسان مذہبی تر ہوتا جاتا ہے اتنی ہی وہ بیماری جو ہے اس کے اندر زیادہ ہوتی جاتی ہے. کیسے کہ جتنا مذہبی انسان ہے اتنا ہی بد اخلاق نظر آئے گا آپ کو. بالکل. بعض اوقات یہ چیزیں دیکھنے میں آپ کو معاشرے میں ملتی ہیں، اور کچھ کمیونٹیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بعض لوگ اس بات کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں اپنے علم پہ بہت ناز ہے، انہیں اپنے علم پہ یہ بات نہیں کرتی ان کا، یا خواتین کے اندر یا مرد حضرات میں بھی شاید ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جتنا مذہبی زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ مغرور زیادہ ہوتا جائے گا، اس میں تکبر آتا چلا جائے گا. جتنا مذہبی زیادہ ہوگا اتنا ہی خود خواہ ہوگا، خود کو پسند کرنے والا انسان بنتا جائے گا. جتنا زیادہ مذہبی ہوگا اتنا ہی ہٹ دھرم ہوتا جائے گا، یعنی کہ اس کو اپنی بات کے علاوہ کسی کی بات اس کی نظر میں کچھ ہوگی نہیں. اپنی ہی بات کو عزت دے گا، اپنے آپ کو عزت دینا چاہے گا اور اپنے سے ریلیٹڈ چیزوں کو عزت دے گا، لیکن دوسروں کو کسی بھی خاطر میں نہیں لائے گا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے انسان کے اندر کہ جتنا زیادہ مذہبی ہوتا جائے اتنا ہی اس کے اندر تواضع، انکساری، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ خود کو جھکا لے، عاجزی اس کے اندر آتی چلی جائے. انسان کے اندر عاجزی آ جائے، اس کے اندر اتنی فروتنی آ جائے، اتنا جھکاؤ آ جائے کہ اس کی اکڑ ختم ہو جائے، اس کا تکبر ختم ہو جائے. وہ تکبر جو اتنے زیادہ عبادت کرنے والے ابلیس کو جو ہے وہ شیطان بنا دیتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے اس بات کو لے کے کہ ہمارا وہ ادب، ہمارا بیہیویئر ٹوورڈز پیپل، آور بیہیویئر ٹوورڈز دی لائف، اپنی زندگی کی طرف بھی جو ہے اگر وہ بے ادبی کا شکار ہے تو پھر ہم اپنے نسل کو وہ بے ادبی ہی دے رہے ہیں. اگر ہماری نظر میں کسی استاد کا وقار نہیں ہے، کسی عالم کا وقار نہیں ہے، کسی عالم کا احترام نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی اولاد میں بھی یہی چیز نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس میں یہ منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ بچے ہمارا بیہیویئر دیکھتے ہیں، ہمارے انداز و افعال کو دیکھ کے وہ ہم سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسے، ضروری نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ I'm slave to a person who taught me a single word. میں نوکر ہوں اس ہر فرد کا کہ جس نے مجھے فقط ایک لفظ بھی سکھایا. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کتنا ہمیں یہاں پہ اس حدیث سے ادب سکھا رہے ہیں، ادب اپنے اساتید کی اور، ادب ان علماء کی اور، ادب ہر اس انسان کی اور جو ہمیں زندگی میں کچھ بھی سکھا کے انسان جاتا ہے. کا ادب ہے بحیثیت ہر چیز کی. دیکھیں نا، آپ کے اندر عدل تبھی نظر آئے گا جب آپ چیز کو اس کے مقام پر رکھیں گے. تو آپ اس کا احترام دیکھیں کہ اس کا خدا کی نظر میں، یا انبیاء جو میرے لیے رشت ہدایت تھے، جو ہدایت کا سبب تھے، اللہ نے منبع ہدایت بنا کے میرے تک بھیجے، ان کا رویہ زندگی کی جانب کیا تھا؟ ان کا رویہ انسانوں کی، ان بے عقل اور بے ہدایت انسانوں کی جانب کیا تھا کہ جناب نوح علیہ السلام جو ہیں وہ 900 برس تک تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور وہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ خدا یہ مجھے نہیں سمجھتے، یہ میری بات کو نہیں سنتے، میری بات کو نہیں مانتے، لیکن خدا کی جانب سے کتنی محبت، التفات، خدا خود کتنے خوبصورت فرامین ہے کہ فرماتا ہے کہ میں اپنے گنہگار انسان کا جو کی توبہ کا انتظار ایسے کرتا ہوں
کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا انتظار کرتی ہے، تو دیکھیں کہ جب خدا کی جانب سے بھی تو ہمارے تک ادب آ رہا ہے نا، خوبصورتی ہے یہ کہ ہمارا خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ اللہ، وہ خالق، وہ ہمارا پروردگار جو ہمارا مالک بھی ہے، ہماری جانوں کا مالک ہے، ہمیں ہر چیز عطا اس نے کی ہے، سانسوں کے رزق سے لے کے دنیاوی رزق، جو بھی جتنا ہم زندگی میں رشد کر رہے ہیں، جتنا ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، جتنا میرے پاس مال ہے، زمینیں ہیں، میں زرعی لحاظ سے اس نے مجھے مضبوط کیا، اس نے مجھے اولاد جیسی نعمت دی، اس نے مجھے مال جیسی نعمت دی، تو میں وہ سب دینے کے باوجود وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نے مجھے بنا مانگے سب کچھ عطا کر دیا، زندگی جیسی اس نے مجھے نعمت عطا کر دی، تو وہ میرا اتنا پاس کر رہا ہے، تو کیا میں اس کے بندوں کا پاس نہ کروں؟ میں اس کے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤں؟ تو وہ ادب جو ہے وہ ہمیں مل ہر جگہ سے رہا ہے، مگر ہمارے اندر اس ادب کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس پہ توجہ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ بس ذرا سی نعمت آتی ہے اور ہم اپنی اکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، ذرا سا علم آتا ہے ہم اکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی اور شخص بھاتا ہی نہیں ہے اپنے علاوہ، اپنی پریز کے علاوہ، اپنی تعریف. ہاں، اور حتیٰ کہ اساتید خصوصاً آج کے دور میں ویری امپورٹنٹ ہے کہ مثلا نقطہ ہے یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان میں دیکھ لیں، ہم ایشیا کے اندر، یا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی قدر، یہ جو گیجٹس جتنے بھی الیکٹرانک چیزیں آئی ہیں اس کے بعد انسانوں کا احترام کم ہو گیا، انسانوں کا ادب کم ہو کے رہ گیا ہے. اور یہ دین ہمارا جو ہے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ بالوالدین احسانہ، ہر سٹیج آف لائف پہ، پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے. ٹھیک، کتنا ضروری یہ امر ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ غرب کی دیکھا دیکھی، ان کی چلتے ہوئے آج ہمارے ملکوں کے اندر بھی، ہمارے دینی لوگوں کے ہاں بھی والدین کا احترام ختم ہو گیا کہ ہم والدین کا جو ہماری ذمہ داری بنتے ہیں اپنے بڑھاپے کے اندر، ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں اور ہم انہیں اٹھا کے اولڈ ہومز میں بھیج رہے ہیں. ہم یہ سب چیزیں دیکھیں، کربلا جو ہے اس کی روح تک ہم تبھی پہنچیں گے جب ہم درس کربلا سے لیں گے، جب ہم مکتب کربلا کو مانتے ہیں تو پھر ہمارا عمل ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو پھر صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ میں حسینی ہوں یا میں پیروئے مکتب امام حسین علیہ السلام ہوں، تو یہ تو پھر وہ ہے نا کہ بہت ہٹ دھرمی ہے، بڑی دیدہ دليری ہے انسان کے اندر کہ وہ اس سے باوجود کہ عمل نہیں کر رہا لیکن دعوے دار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو ہو گئی یہ بات. اور آپ نے کہا کہ کربلا کے اندر وہ ادب موجود تھا، وہ تمام چیزیں موجود تھیں، اور وہ ہمیں لگتا ہے اس لیے کہ انہیں بڑا کنٹرول تھا اپنے نفس پہ. اور نفس ہمارا انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے سچ میں یا نہیں ہے؟ میں چاہوں گی آپ ایکچولی اس پہ بات کریں. درست فرمایا آپ نے کہ دیکھیں کہ جب انسان، اگر ہم اس کی ایک اگزامپل لیں اپنے استاد کے ذکر کے ساتھ کہوں گی کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو شعور کی آنکھ عطا کرتے ہیں کہ آپ اپنا شعور کی آنکھ کو کھولیں، آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو آگاہی دیں کہ بحیثیت انسان اس دنیا کے اندر آپ کا کیا رول ہے، اور آپ اس رول کو نبھانے کی کوشش کریں. تو کہ وہ انسان جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کھاتا بہت زیادہ ہے. اچھا. لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بھوک بہت زیادہ لگتی ہے ایسے شخص کو، لیکن اس کے پیٹ نہیں بھرتا کیونکہ وہ کھانا جو ہے وہ اس کا ہضم تو اس انداز میں نہیں ہو رہا، اس کا وہ جو اس کے پیٹ میں موجود حشرات ہیں وہ کھا رہے ہیں. ٹھیک، لیکن اس کو احساس سیری ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی اس کو ابھی کچھ کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن وہ جو کچھ اپنے منہ میں ڈالتا ہے
وہ سارا اس کیڑے کے بدن میں جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے بدن میں وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کہاں جا رہا ہے، اس حشرے کے منہ میں جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک بڑی خطرناک چیز رکھی ہے، جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے بڑے خطرات اس کے اندر رکھے ہیں اور چھوٹے خطرات اس کے باہر رکھے ہیں۔ بڑے خطرات، اور وہ جب خطرہ بڑا ہوگا تو ہم الرٹ بھی تو اتنا ہی ہوں گے نا، ہم خبردار بھی ہوں گے اس خطرے سے۔ تو اللہ نے جو بڑا خطرناک جو رکھی ہے چیز انسان کے اندر، وہ اس کا نفس امارہ ہے، اور سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو غلطی، برائی اور بدی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ خود کو اپنے نفس کے حوالے مت کریں، خود کو اپنے اوپر، ہاں خود کو اس کا غلام مت ہونے دیں، خود اسے اپنا غلام بنا لیں، ٹھیک۔ تو تکبر اور غرور کا حکم دیتا ہے کیا؟ ہمارا نفس دیتا ہے، انسان کا نفس دیتا ہے، اور وہیں سے اٹیک کرتا ہے۔ اگر کوئی باحجاب ہے تو اسے اس کے حجاب کے ذریعے غرور میں مبتلا کرے گا، جو سب سے بری بات ہے۔ بالکل، کہ جو اگر وہ عبادات میں اچھا، اس کی عبادات کے تھرو اس پہ حملہ کرے گا۔ اور پھر یہ کہ انسان جتنا مذہبی معاملات میں آگے جاتا ہے اتنا ہی وہ ادب میں پیچھے رہ جاتا ہے، تو کہ اتنا ہی وہ ادب میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ جو خوراک اس کی روح میں نہیں گئی بلکہ اس کے نفس امارہ کے اندر چلی گئی۔ یہ جو عبادت کی نفس امارہ، جو عبادت اس نے کی ہے، وہ اس سے نفس امارہ کو تقویت دی ہے اپنے، ٹھیک ہے۔ اس نے اور جو اس نے عزاداری کی ہے سم ٹائمز، وہ اس نے نفس امارہ کو تقویت دینے کے لیے کی ہے۔ جی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جو بدترین غرور کہا جاتا ہے، ہمارے جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے برا غرور وہ ہے جو عبادت میں آ جائے۔ اگر آپ واجبات پہ عمل کریں، جس طرح سے آپ حجاب کر رہے ہیں اور دوسروں کو بے حجاب دکھ رہے، تو آپ کے اندر وہ جو تکبر آ جاتا ہے، فقط میں اچھی ہوں، میں واجب پہ عمل کر رہی ہوں، تو یہ بہت ہی بدترین قسم کا انسان علم سیکھتا ہے، سارا نفس امارہ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ بظاہراً وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن وہ گئی کہاں ہے؟ اس کے نفس امارہ کے شکم میں گئی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو دین کے تمام فرائض پہ عمل کر رہا ہوں، میں تو اتنا بہترین ہو چکا ہوں اپنے مذہبی معاملات کے اندر، اعمال صالح انجام دے رہا ہے، لیکن نفس امارہ کے پیٹ میں جا رہا ہے سب کچھ۔ کیوں؟ کہ نفس امارہ اسے مغرور بنا رہا ہے، اس میں تکبر پیدا کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس یہ ہے، تو اس سب سے افضل ہے۔ جو تیرے ارد گرد لوگ ہیں، دیکھیے تو اس کام میں پڑھے ہی نہیں، انہوں نے تو وقت پہ نماز ادا ہی نہیں کی، ان کی برائیوں کو میگنیفائی کرتا ہے انسان کا جو نفس ہے۔ بالکل۔ تو دیکھیں کہ مولانا روم جو ہیں وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ ایک معروف عبادت گزار انسان جس کی کبھی نماز تہجد جو تھی وہ ترک نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ جو شخص نماز تہجد نہیں ترک کرتا، وہ اپنی یومیہ جو نمازیں ہوں گی وہ کتنی پاسداری کرتا ہوگا، بالکل ٹائم پہ پڑھتا ہوگا۔ تو کبھی اس نے نماز میں دیر بھی نہیں کی، ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتا، اول وقت نماز شب پڑھتا، جو اس کی فضیلت کا وقت ہے نماز شب کی، اس پہ وہ انجام دیتا، ٹھیک۔ تو اب وہ ایک دن کیا تھا، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، سویا رہا، سوتا رہا۔ تو اب جب عنقریب کے صبح ہونے والی تھی اور یہ نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ پایا، تو یہ پہلی مرتبہ ہوا اس کے ساتھ کہ یہ نہیں اٹھ سکا، ٹھیک۔ تو اس سے پہلے پوری زندگی یہ ادا کرتا رہا نماز، اپنی نماز تہجد وقت پہ۔ تو اس کو جگانے کے لیے کون آیا؟ اس کو جگانے کے لیے شیطان آیا، ٹھیک۔ شیطان آیا اس کے نزدیک اور اس نے آ کے سے جھنجھوڑا کہ اٹھو، تمہاری نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اٹھو اور نماز شب پڑھو۔ اس نے شیطان کو پہچان لیا، جب یہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ شیطان اور مجھے نماز تہجد کے لیے جگا رہا ہے۔ تو اسے کہتا ہے کہ اس نے اس سے پوچھا کہ میری نماز قضا ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تم نے مجھے کیوں جگایا، ٹھیک۔ تو شیطان نے کہا تم انسان بھی عجیب مخلوق ہو، تمہارے ساتھ برائی کریں تو برائی کروں تو تب بھی ناراض ہوتے ہو، اچھائی کروں تو تب بھی تم ناراض ہو رہے ہو، نماز چھوٹ جاتی تو بھی کہتے شیطان نے چھڑوا دی، اب جب کہ نہیں چھڑوائی، میں نے تمہیں جگا دیا تو تب بھی تم کہہ رہے ہو کہ میں قصوروار ہوں، تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا اور میں نے تمہیں جگا دیا۔ تو دیکھیں کہ اب اگر شیطان
آپ کے ساتھ بہت نیکی بھی عجیب کرے نا، ہے، بہت اگر عجیب ہے۔ شیطان آپ کے ساتھ نیکی بھی کرے تو آپ اسے شک کی نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنا نہ سمجھ لیں۔ کیونکہ شیطان ہے۔ ہاں، کیونکہ دیکھیں کہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں آدمی نے ایک جملہ کسی عالم دین کا یہاں پہ کوٹ کروں کہ انہیں بتایا گیا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں نا کوئی غلط بات کی ہے، تو جب انہیں یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو خود دلیل ہے کہ میں درست کام کر رہا ہوں، چونکہ اگر اس کی زبان سے میری تعریف نکلتی تو مجھے اپنے عمل پہ شک ہو جاتا، ٹھیک ہے، بحیثیت ایک عالم کے وہ پہچانتے ہیں جس شخص نے یہ بات کی ہے، فوراً کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ بات خود دلیل ہے کہ میں درست کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مجھے برا کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کیا ہوں، درست ہوں، تو درست جا رہا ہوں۔ تو اگر انسان کے ساتھ شیطان بھلائی کر رہا ہے تو آپ اس میں شک کی نظر سے اسے دیکھیں۔ تو وہ جو عبادت گزار انسان تھا اس نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لو کہ نماز نہ چلی جائے۔ بے شک جب تک شیطان کے اس جواب کا وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں جب تک کہ مجھے اس بات کا جواب نہیں دے گا نا شیطان، میں اب نماز نہیں پڑھوں گا، پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم نے مجھے کیوں جگایا اور تم نے کیوں چاہا کہ میں نماز ادا کروں۔ تو آخر کار شیطان تھا، اس نے اسے بتا دیا کہ میں نے تجھے کیوں جگایا، کہا اس لیے میں نے تجھے جگایا کہ تو روز نماز تہجد وقت پہ پڑھتا تھا، فضیلت وقت پہ، اور اس کی وجہ سے تیرے نفس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، تو خود کو بہتر سمجھتا تھا دوسرے لوگوں سے، تجھے لوگ وہ اچھے نہیں لگتے تھے جو نماز شب ادا نہیں کرتے تھے، تو اپنے آپ کو ان سب سے بہتر سمجھتا تھا، افضل سمجھتا تو تھا۔ یہ آج نیند کی وجہ سے تیرا یہ غرور ٹوٹ جاتا، کیا بات ہے۔ ٹھیک، اور تو تیرے اندر یہ بیداری آتی کہ میری یہ نماز کیوں قضا ہوئی ہے، اور پھر تو تدبر کرتا، فکر کرتا، اور پھر تو ہو سکتا ہے غرور ختم کر تمہارا دیتا۔ غرور تو ختم ہو اسی لیے جاتا تجھے تو۔ بیدار کیا ہے کہ آج بھی تو وقت پر نماز پڑھ لے، کہ تاکہ اس طرح دنیا کے اندر مغرور زندگی گزار اور مغرور ہی تو اس دنیا سے آخرت تک چلا جا۔ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت سٹوری، اور اس میں کتنی بالکل زیادہ جو ہے نا یہ میں کہوں گی اس میں کتنے زیادہ درس ہے۔ بہرحال تھوڑا سا فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال پہ فکر کرتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسی ہماری جو ہے نا کوالٹی، کوئی ایسی عبادت ہماری تو ایسی نہیں ہے کہ ہم وہ شاید سارے وقت تو انجام دیتے ہو اور اس کے بعد دوسروں کو اس چیز کے لیے برا سمجھتے ہو، کہ یا دوسروں کی برائیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت بڑی ہمیں شیطان جو ہے نا دکھا رہا ہو۔ تھوڑا بہت سوچتے ہیں اس بات پہ، تو اس لیے لیتے ایک چھوٹا سا بریک، آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا. میرے ساتھ ہیں محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری اور ہم بات کر رہے ہیں ارکان ایمان پہ, اور ہم اسی پروگرام میں بات کرنا چاہ رہے ہیں غم حسین پہ بھی, کہ جو حقیقی معنوں میں روح کربلا ہے. تو ہم نفس امارہ کی بات کر رہے تھے, اور پروگرام میں بریک سے جانے سے پہلے آپ نے بہت ہی ہمیں ہلا دینے والی سٹوری کہی, ایک ایسی داستان کی یقیناً انسان اس پہ سوچے تو پتہ نہیں, شاید وہ یہ کہے کہ میرے تمام اعمال, میرے جو تمام نیک کام ہے, شاید وہ سب ضائع ہے, کیونکہ یہ عبادت بھی غرور لے آتی ہے, علم بھی غرور لے آتا ہے. تو بہرحال آپ بات کری تھی نفس امارہ انسان کا بدترین دشمن ہے. دیکھیں وہی نا کہ وہ نماز شب جو انسان کو مغرور کر دے, جو اس کے اندر تکبر پیدا کر دے, وہ اس کے نفس امارہ کے شکم میں جا رہی ہے وہ نماز جو ہے. تو اس سے نفس امارہ کو خوش کر رہا ہے انسان. بعض کار خیر سم ٹائمز ہم انجام دیتے ہیں, ہم بہت اچھے اپنی طرف سے نیکی چیریٹی کرتے دیتے ہیں, فار ایگزامپل. ہاں ان سے نفس امارہ خوش ہوتا ہے. وہ کام جو انسان کو پسند آ جائیں, جن سے وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے, اپنے عمل کو افضل سمجھنے لگے, وہ خدا کی جانب نہیں بھیج رہا. وہ والے کار خیر جو ہیں وہ اپنے نفس امارہ کے شکم میں ڈال رہا ہے, وہ نفس امارہ کو فل فیل کروا رہا ہے. بہت سارے اعمال صالح انسان کی روح میں نہیں جاتے, بلکہ وہ ڈائریکٹلی نفس امارہ کے منہ میں جاتے ہیں. اس کی روح جو ہے وہ بیچاری ویسی آلودہ رہتی ہے. تو جیسے شاعر کہتا ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا, نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. یعنی نہنگ, مگرمچھ, اژدہا وہ افسانوی سانپ جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے, اور شیر نر یعنی ببر شیر. اگر کوئی انسان شیر نر مار دے تو اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, اس نے اژدہا مار دیا, کوئی بڑا کام نہیں کیا. کسی مگرمچھ کو زیر کر لیا, بڑا کام نہیں کیا. اس نے بڑا کام تب انجام دیا جب اس نے اپنے نفس امارہ پہ پیر رکھ لیا, نفس امارہ کا خون کر دیا, نفس امارہ کو مار ڈالا. تو کہا سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے. ورنہ علم جو ہے, علم بھی انسان کو مغرور بنا دیتا ہے, اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. عبادات جو ہیں انسان کو اس کے اندر غرور پیدا کر دیتی ہیں, چونکہ یہ سب کچھ جب نفس امارہ کے اندر جانا شروع ہو جائے جب, تو انسان کو کیا کر دیتا ہے, مغرور بنا دیتا ہے. تو یہ سب وہ بڑے خطرات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اپنے اندر رکھے ہیں. اور وہ بیداری بھی ہمیں اپنے اندر سے ہی ملتی ہے. اگر جہاں پہ وہ خطرات موجود ہیں وہاں اس کے ساتھ ہمیں یہ جناب رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ تیرا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ تیرے پہلو میں بیٹھا ہے. اور وہ کون ہے؟ نفس امارہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے. تو تو اگر اپنے نفس امارہ کو خوش کرتا رہے گا تو محفوظ نہیں ہے. تو نے اپنے تو کس طرح سے, جب تو اپنے نفس امارہ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے, تو اسی خطرے سے نہیں بچ پا رہا, تو کیسے خود کو مومن سمجھ رہا ہے, تو کیسے سمجھ رہا ہے کہ تو امن کی کیفیت میں ہے, تو امان کی حالت میں موجود ہے. تو اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا جب تو خود کو اپنے اس موذی دشمن سے بھی بچا نہیں پا رہا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں مطلب بہت ہی فکر میں چلی گئی میں, کیونکہ آپ جس طرح سے گفتگو کر رہی ہے کہ نفس ہمارا کتنا زیادہ خطرناک ہے اور کتنا بڑا دشمن ہے ایک انسان کا. یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اب انسان ایسی خطرناک سچویشن میں اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح سے کرے؟ اپنے ایمان کی حفاظت دیکھیں انسان کر سکتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, میں شیطان رجیم کے شر سے بارگاہ خدا میں پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے پناہ عطا فرما اس دشمن سے جس کا نام شیطان رجیم ہے. جب شیطان رجیم سے محفوظ ہو جاؤ گے اس وقت کہو کہ میں محفوظ ہوں. مومن یعنی محفوظ انسان. مومن کون ہے؟ محفوظ انسان, جس نے خود کو ہر طرح کے خطرے سے بری کر لیا, سیکیور کر لیا ہے. اس وقت انسان کہے کہ میں مومن ہوں, یعنی میں امن میں ہوں, کیونکہ میں نے اپنے دشمن کو, اپنے موذی دشمن کو, اپنے سب سے بڑے دشمن کو, اپنے نفس امارہ کو شکست دے دی ہے. تو میں نے اپنے دشمن کو ناکام کر دیا. اب اس کا کوئی حربہ مجھ پہ کارآمد نہیں ہو سکتا. انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو ہر بھلا کام کرنے سے روکتا ہے, کسی غریب کی مدد کرنے سے روکتا ہے, کسی میدان میں اترنے سے روکتا ہے,
اور دیکھتے ہیں کہ بیرونی اس سے پہلے کہ بیرونی شیطان سے پناہ مانگیں، یہی اعوذ باللہ جو ہے خدا نے ہمیں بتایا ہے. کہ تو آپ اپنے اندرونی شیطان سے پناہ مانگے. جس طرح سے میں کہوں گی کہ یہاں پہ کتنا خطرناک ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ انسان کو کہتا ہے کہ کسی غریب کی مدد نہ کرے، اور جب کرے بھی تو اس کے بعد غرور کر کہ یہ کام جو ہے صرف تو نے کیا ہے، باقی لوگ جو ہے تم سے افضل نہیں ہے. تو وہ نا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا نے ہمیں طریقے دیے ہیں نا. خدا نے ہمیں اگر وہ خطرات سے آگاہی دی ہے تو اس نے ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں. کہا کہ اے خدا میں تیری نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو اپنے عمل سو سے میں تیری بارگاہ میں، اپنے عمل بد سے تیری پناہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ سارے خطرات جو ہیں میرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میں ان چیزوں کو اپنا عصا بنا لوں، اپنی پناہ بنا لوں، اپنی پشت بنا لوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب الہی کے ذریعے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں ان خطرات سے. تو وہ ہمیں اپنے دل کو، نگاہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمان کرنا پڑے گا. کیا ہونے کے لیے؟ مومن ہونے کے لیے. کہا کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنے کے لیے لفظی بات نہیں ہے، یہ لفظی بات نہیں ہے، آپ کو اس کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا، ظاہر کرنا پڑے گا اپنے اعضاء و جوارح سے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، آپ توحید کے قائل ہیں. اور توحید آپ کی پشت پناہی کر رہی ہے. وہ ہمیشہ ہر حال میں ہماری پشت پناہی کرتا ہے، لیکن یہ ہم خود ہیں جو اپنے آپ کو ان خطروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پکارتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس مشکل کا شکار ہو گئے. جی بالکل. تو ابھی یہاں پہ کافی زیادہ بات ہو گئی ارکان ایمان پہ، اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایمان کی کیا عمارتیں ہیں اور کس طرح سے اپنے ایمان کو انسان جو ہے وہ محفوظ کرے، اور کس طرح سے اسے اسٹرانگ بنائے، اور کس طرح سے اس کے جو باقی ارکان ہیں ان پہ کام کریں، انہیں کس طرح سے محفوظ بنائیں، تاکہ ہم یقیناً ان کربلا کے جو شہداء ہیں ان کے لیے ایک باعث افتخار بنے ہم بھی، اور تاکہ ہم انہی کے جیسا ایمان جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکے اس در سے کربلا سے. کیونکہ کربلا کا مطلب یا روح کربلا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گفتگو کرتے رہے ان موضوعات پہ، تو اسے عملی جامہ پہنانا بھی بہت ضروری ہے. اب بات ہو رہی ہے روح کربلا کی، تو روح کربلا جس طرح سے ہم نے کہا غم حسین ہے. غم حسین دلوں کو بہار دیتی ہے، غم حسین ہی دلوں کو زندہ کرتی ہے. تو غم حسین جو ہے اس سے انسان اپنے دل کے اندر کیسا محسوس کر سکتا ہے؟ غم حسین کو انسان اپنے دل میں کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ دیکھیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. بالکل. کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شہادت حسین، قتل حسین ہے، خون حسین ہے، اس میں ایک ایسی تڑپ اور ایک ایسی حرارت موجود ہے جو ہمیشہ کے لیے مومنین کے دلوں کو گرماتی رہے گی. اور ہرگز یہ تڑپ اور یہ حرارت جو ہے خاموش نہیں ہوگی، ٹھنڈی نہیں ہوگی. صدیاں گزر گئی ہیں لیکن یہ عشق ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ عشق جو ہے، یہ ولولہ، یہ تڑپ اور یہ حرارت جو ہے، یہ بیداری جو ہے، یہ جو ان کو لہو کو گرما یہ بڑھ رہی ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. اور اگرچہ بعض نعوذ باللہ خدا ان سب کو نیست و نابود کرے کہ بعض طاغوتی کوششیں ایسی ہیں، بعض احمق لوگ جو ہیں وہ اپنی خام خیالی کی بنیاد پر
بعض اوقات یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حرارت کو، تڑپ کو، اس شعلے کو، اس شعلے حسینی کو، اس شعلہ عشق کو جو ہے وہ مومنین کے دلوں سے کم کر دیں، ان کے دلوں میں اس کو سرد کر دیں اور امام حسین علیہ السلام سے مومنین کو دور کر دیں. لیکن اس کا جو روز افزوں ہونا ہے یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. کہ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ اس زبان وحی سے صادر ہو رہی ہے، اس زبان سے صادر ہو رہی ہے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش پہ تو یہ کلام کرتے ہی نہیں ہیں. تو جب کوئی حدیث بھی وارد ہوتی ہے اس زبان اقدس سے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہمارے تک آ رہی ہے. بالکل تو ایسا اس ہی ہے. کا روز یہ خدا کا قانون ہے، خدا کی اس میں مرضی، اس کی مشیت ہے یہ کہ اس ذکر کو خدا باقی رکھے گا اور یہ ذکر مومنین کے دلوں میں باقی رہے گا. یقیناً ایسا ہی ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پروپیگنڈا ہے کہ اس محرم یا اس سفر میں ہم آئیے شیعہ ورسز سنی کرتے ہیں تو ہمیں یہ جواب میں ہماری جوابی کارروائی جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے شیعہ پلس سنی. جہاں پہ شیعہ ورسز سنی کیا جا رہا ہے ہمیں اسے پلس کرنا چاہیے. ہمیں لائک لیٹس کم ٹو دا کامن ٹرمز، ہمیں کامن ٹرمز پہ آنا چاہیے. ہمارے ڈفرینسز پہ بات کرنے کے بجائے ہمیں اپنی کامن ٹرمز کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانا چاہیے، کیونکہ وحدت ہی ہے جو ہمارے دین کا مقصد ہے. ہم جب ہر نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم دعا بھی، ہمیں جو اللہ تعالیٰ ادب یہ دیکھے جو ہمیں سکھا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اہدنا کہتے ہیں. ہم جو ہے نا یہ نہیں کہتے کہ مجھے پرٹیکولرلی صراط المستقیم پہ لے کے جائے، بلکہ ہم سب کے لیے دعا کر. ہم پلورلز میں اس سورہ فاتحہ جو پورا ایک پریئر کا جو ہے نا ہمیں سکھاتا ہے، پریئر کے آداب، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ دعا بھی کریں تو اس میں انا نہ ہو، اس میں آپ کا سیلف نہ ہو، بلکہ اس میں بڑی پلورالٹی ہو. بالکل درست فرمایا آپ نے. تو دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا ہے، اس دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈالی ہے، اس دل کو اپنا حرم قرار دیا ہے، اپنا گھر قرار دیا ہے. لہٰذا جب تک کہ انسان کا دل ہے اور زندہ دل ہے، اس میں یاد خدا ضرور باقی رہے گی، موجود رہے گی. مومن کا دل حرم الہی ہوتا ہے. حرم الہی کہ دیکھیں کہ اگر یاد خدا، ذکر خدا کو، محبت خدا کو، خوف خدا کو کسی دل میں ہم نہیں دیکھتے تو یہ دل نہیں رہتا. اور جب انسان کا دل نہ رہے، انسان بھی انسان نہیں رہتا. ٹھیک، انسان کی انسانیت جو ہے وہ اس کے دل کی وجہ سے ہے، اس کے جسم کی وجہ سے انسانیت نہیں ہے، اس کا دل. دیکھو کہ مومن کا دل ہمیشہ رقیق القلب ہوتا ہے، دوسرے کی پریشانی میں پریشان ہو جانے والا. ٹھیک ہے، اور دل اس وقت انسانی ہوتا ہے جب اس کے اندر یاد خدا موجود ہو، خوف خدا موجود ہو، خدا کی موجودگی کا احساس موجود ہو. تو خصوصاً روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ خوف خدا جوانی کے اندر، ایک تو ہے نا کہ زندگی میں کسی بھی موقع، لیکن خصوصاً جب انسان جوان ہے، جب وہ اپنی پوری طاقت اور توانائی اس کے جسم میں موجود ہے، تو جب خدا اس جوان کے اندر اپنی ذات کا عشق ڈال دے اور اس جوان کے اندر اپنی ذات کا خوف ڈال دے جوانی کی حالت میں، اس حالت میں جب وہ پورے اپنے جوبن پہ ہے، اپنے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر طرح کی خدا نے اسے صلاحیت جو ہے وہ اس وقت اس کی ہر طرح کی صلاحیت جو ہے وہ قوت موجود ہے اس کے اندر. تو یہ جوان کا دل جو ہے وہ خداوند تبارک و تعالی کا سب سے اعلیٰ حرم ہے، سب سے خوبصورت حرم ہے اس وقت. اگرچہ دل جس عمر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، وہ حرم خدا ہے. لیکن خصوصاً جب جوان کے دل میں عشق خدا آ جائے تو یہ بہت پاکیزہ دل ہے. اور جب دل میں خدا کا خوف آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے، تو خدا کے اولیاء کی محبت بھی آ جاتی ہے. چونکہ حب خدا جو ہے وہ اپنے مظاہر سے دور نہیں ہے. کیسے کہ خدا قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند کرتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو، فاتبعونی، فالو می. اور رسول اللہ کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں پسند کرے گا. کیا بات.
ٹھیک. تو اب وہیں پہ وہ ادب آ گیا نا, اطاعت آ گئی, اطاعت کرو. ان کی پیروی کیا ہے؟ پیروی کس کو کہیں گے؟ اطاعت کرنا پیروی ہے. تو رسول اللہ کی پیروی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کی نظر کرم جو ہے وہ تم پہ ہوگی, خدا تمہیں پسند کرے گا. اور خدا جس دل کا انتخاب کر لیتا ہے اس دل میں اپنے اولیاء کی محبت ڈال دیتا ہے. تو اور سب سے بڑھ کر حب علی و حب اولاد علی ڈال دیتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ مولا فرماتے ہیں جناب امام علی علیہ السلام سے کہ اے علی, کبھی بھی کوئی مومن اگرچہ اسے کتنے ہی شکنجوں میں جکڑا جائے, اسے کتنی ہی صعوبتیں دی جائیں, کتنے ہی آزار اسے پہنچائے جائیں, اسے خار مغیلاں پہ گھسیٹا جائے, اسے عذاب اور تکلیفیں پہنچائی جائیں, کبھی کوئی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور اگر ساری دنیا کی لالچ کسی منافق کو دی جائے وہ کبھی بھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا. تو یہ خدا یعنی حب علی کے لیے بھی شرط جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہے کہ آپ نہیں ہو سکتے. کہا کہ صرف پاک دل ہی علی علیہ السلام سے محبت کر سکتا ہے. اور کتنا بھی کوئی اسے برگشتہ کرنے کی کوشش کرے, اس کا ڈی ٹریک اسے کرنے کی کوشش کرے, وہ نہیں اس کی بات پہ کان. جیسے ہم مولا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کچھ احباب, کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ انہیں دشمن خوب واقف تھا, دشمن خوب جانتا تھا کہ وہ مالک ابن اشتر کو بہکا نہیں سکتا, وہ برگشتہ نہیں کر سکتا. کوئی لالچ جو ہے وہ علی کی محبت اور علی کی اطاعت کو وہ مالک اشتر کے دل سے ختم نہیں کر سکتا. جو کمپینینز ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا نہیں تھا. ابن زیاد نے جہاں سونے کے سکوں کی جھنکار وہ دکھاتا رہا اور لوگوں کو اپنی جانب اس نے مائل کر لیا ظاہراً, اور کچھ کو جن کو نہیں کر پایا تھا وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور انہیں قید کر لیا کوفے میں لوگوں کو. لیکن کیا کربلا میں بھی اس نے ایسے بہت سارے شکار کرنے کی کوشش کیے کہ اس نے سونا دکھایا انہیں ان کی جان کا, ان کی مال کا, ان کا وہ لالچ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں زندگی دے دیں گے, تمہیں اتنا بہترین محل. جیسے عمر ابن سعد, اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ شہر رہ کی گندم, وہ اس کا لالچ تھا اور اس نے اس لالچ کے تحت اپنے آپ کو ولی خدا سے منحرف کر لیا. اس سے ولی خدا سے وہ دور ہو گیا. کس میں؟ حب دنیا کو اپنا کر. تو وہ چیز ہے کہ کتنا بھی وہاں پہ ان کو لالچ دینے کی کوشش کی گئی, مگر جو طاہر قلوب ہیں, جو پاکیزہ قلوب ہیں, وہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ اپنے امام سے برگشتہ نہیں ہوتے, اپنے امام سے دور نہیں ہوتے. اور امام علی علیہ السلام کی محبت میں کتنی یہ پاک ہے کہ پاکیزہ دل فقط امام سے محبت کر سکتا ہے. صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح سے پاکیزہ رکھے. غم حسین ہماری سب سے بڑی ثروت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اس غم کے ذریعے ہم اپنے روحوں کو, اپنے نفس کو سنواریں, نہ کہ یہی غم حسین باعث بنے کہ ہم جو ہے غرور میں مبتلا ہو. ہم اس غم کو, ہم اس یہ جو ایک قسم کا ہمارا سرمایہ ہے, اسے نفس امارہ کے حوالے نہ کرے. اس بات کا ہمیں بہت بہت خیال رہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے, اس دنیا میں بھی سعادت مند ہو اور اس دنیا میں بھی سعادت مند ہو, اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشہور ہو. اسی کے ساتھ مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.